ہمیں جوائن کرنا سینئر تجزیہ کار جرنلسٹ اویس توحید صاحب۔ اویس صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے اس کنڈکٹ کے بعد عمران خان کے لیے کتنا منفی اور مثبت پولیٹیکلی ہو سکتا ہے، چونکہ انہوں نے لانگ مارچ کی کال بھی دی ہوئی ہے اسلام آباد کے لیے، وزارت داخلہ کی جانب سے بھی کنٹینر اسلام آباد پہنچائے گئے ہیں، تو ابھی کیا سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کا یا اسلام آباد کی سیاست کا؟ دیکھیے، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو ایک تلوار تو لٹک رہی تھی، ڈسکوالیفیکیشن کی بھی اور فرد جرم کی۔ تو آج جو ایکسپیکٹڈ تھا، کل بھی ہماری ہم ٹی وی کی بیٹھک پر یہ بات ہوئی تھی کہ وہ رستم پر آنا چاہیں گے، اور انہوں نے اس سے پہلے نجی ٹی وی کو کامران خان صاحب کے انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ وہ گزشتہ جو ہیئرنگ تھی اس کے اندر بھی معذرت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن رستم پر آنے کی اجازت نہیں ملی۔ آج وہ آئے اور انہوں نے ایک اسکیپ کیا، فرار لیے فرد جرم سے بھی، اور ایک انکنڈیشنل اپالوجی ہی انہوں نے ظاہر بات ہے کہ مانگی ہے کورٹ کے اندر، اور ایفیڈیوٹ بھی دے دیں گے ایک ہفتے کے اندر۔ مجھے لگتا ہے کہ جو گزشتہ ہم 3 ہیئرنگز کے اندر دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو رویہ ہے عمران خان صاحب کے اس کیس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، وہ ایک ریسٹرین کا ہے اور ایک طرح سے ایک نرمی کا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو ایک کوئی مزید جو ہے مشکل ہوگی اس کیس میں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ توشہ خانہ کیس ہے، ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، وہ تلواریں لٹکی ہوئی ہیں۔ خان صاحب جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ خان صاحب نے جو کال دی ہوئی ہے، خان صاحب آخری آپشن، یہ مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ خان صاحب نے کو پتا ہے کہ آخری ان کے پاس آپشن ہے، آخری ٹرمپ کارڈ ہے، وہ ہے لانگ مارچ کا یا دھرنے کا یا پھر لاک ڈاؤن کا اسلام آباد میں۔ اس کے لیے کئی حکمت عملیاں ظاہری بات ہے کہ انہوں نے بنائی ہے کہ کس طریقے سے وہ صوبائی لیول پر جو ہے وہ ہائی ویز یا موٹر ویز کو جیم کر سکتے ہیں، کس طرح سسٹم کو کلیپس کروا سکتے ہیں اس مخلوط کمزور حکومت جو کافی ہمیں لڑکھڑاتی نظر آ رہی ہے گورننس کے معاملات میں۔ تو خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف حکومت کو دیوار سے لگائیں جو ہے ہی کمزور اس وقت، سیلاب کے متاثرین کے بھی مسائل ان کے سامنے درپیش ہیں، دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات چیت رہتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی تک ایز وی اسپیک نہیں لگتا کہ کوئی مفاہمت یا مسائلت کا کوئی راستہ نکلا ہے۔ اور خان صاحب یہ ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ استعمال کرنے سے اسی وجہ سے اجتناب بھی کر رہے ہیں کہ وہ آخری سطح تک اس وقت جائیں گے جب تک انہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تصادم کا ڈر ہے، ایک کولیجن کا ڈر ہے آنے والے ہفتوں کے اندر، اکتوبر کے اندر، اور امپورٹنٹ جو تعیناتی ہونی ہے کہ ایکسٹینشن ہونی ہے یا پھر نیا آرمی چیف آنا ہے، اس سے پہلے خان صاحب یہ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو چینلز آف کمیونیکیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کو ریوائیو کرنا پڑے گا، کیونکہ ماضی قریب کے اندر تواتر کے ساتھ خان صاحب نے جو جانانہ انداز کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو پوسچرنگ کی ہے اس میں نرمی لانی پڑے گی، اور کون ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک برج بنائے گا، ٹرسٹ کا برج بنائے گا جو پچھلے اکتوبر ستمبر سے ایروڈ ہوا ہے۔ اور خان صاحب جو ایک پیج پر تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ کس طریقے سے پھر واپس ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مشکل راستہ ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سال جو ہے وہ الیکشن ہوں گے۔ وہ الیکشن مقررہ وقت سے لگ رہے ہیں اگلے سال کے اندر۔ یہ حکومت لڑکھڑاتی رہے گی، جیسے رہے گی، مشکل انہوں نے فیصلے کیے ہیں اور مشکلات ان کے سامنے آئیں گی، پولیٹیکل کاسٹ آلریڈی یہ پے کر رہے ہیں اور مزید کریں گے اقتدار کی خاطر۔ اب یہ کہتے ہیں کہ عوام کی خاطر، میں کہتا ہوں اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ اقتدار بھی انہیں چاہیے تھا کہ اپنے مسائل کو کم کریں جو ان پہ درپیش تھے عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران 3.5 سال پہلے۔ تو یہ لگتا یہی ہے کہ اگلے سال تک انتخابات ہوں گے، خان صاحب اپنی اس مقبولیت کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں، اور کیا توشہ خانہ کیس یا ممنوعہ فنڈنگ کیس میں توشہ خانہ کیس مجھے کافی سیریس لگتا ہے کہ اس کا معاملات سیریس ہیں۔ اور اچھا اویس صاحب، جیسے آپ نے وہ ٹرمپ کارڈ کے بارے میں بھی فرمایا کہ عمران خان کے پاس ابھی صرف آخری آپشن ٹرمپ کارڈ ہے، جس طرح سے انہوں نے لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے، پھر وہی آپ نے کہا کہ وہ سڑک بلاک ہوں گے، کارکنان نکلیں گے، شیلنگ ہوگی، دھونی کی بات وزارت داخلہ بھی کر چکے ہیں
رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ وہ بھی کر چکے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا آپشن ہے؟ چونکہ عمران خان پہلے بھی لانگ مارچ کر چکے ہیں جس پر آج تک جو ہے وہ اتحادی حکومت جو کہتی ہے کہ وہ لانگ مارچ نہیں تھا، وہ تو شارٹ مارچ تھا، وہ تو شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا تھا. تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں عمران خان کے پاس جو تصادم کا راستہ ہوگا اسلام آباد میں دوبارہ سے؟ دیکھیے خان صاحب کے پاس سیاسی آپشن تو بہت موجود ہے، لیکن کیا وہ سیاسی آپشن استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، کے پی میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے. تو سیاسی طور پر تو وہ طاقتور ہیں خان صاحب، لیکن نیشنل اسمبلی سے باہر ہیں اس وقت. نیشنل اسمبلی کے اندر انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، لیکن وہ نیشنل اسمبلی کے جو بائی الیکشن ہیں اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں. سارے الیکشن کے اندر حصہ لے کے وہ اپنی طاقت کو وزاوی اسٹیبلشمنٹ ثابت کرنا چاہ رہے تھے. مجھے لگ رہا ہے کہ ماضی میں خان صاحب نے جو سیاست کی تھی، 2014 میں دھرنا دیا تھا، 2018 میں حکومت ان کی بنی تھی، اس وقت ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی. کیا وہ اپنی سیاست کو اسٹیبلشمنٹ کے گرد مرکوز رکھنا چاہتے ہیں، محور رکھنا چاہتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ سیاسی آپشن بھی موجود ہیں، سیاسی مستقبل بھی موجود ہے، لیکن خان صاحب جو ایک بڑا ایک رول ہے سیاست کا کہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے اور صبر بہت امپورٹنٹ ہے. خان صاحب کیا پیشنس کا مظاہرہ کر سکیں گے؟ خان صاحب لگتا یہ ہے کہ نومبر سے پہلے اپنے کارڈ ایگزاسٹ کرنا چاہتے ہیں اور ٹرمپ کارڈ اپنے پاس رکھنا بھی چاہتے ہیں. تو یہ ایک دو دھاری تلوار پر ہے، ایک کلف ہینگر پہ جیسے آدمی کھڑا ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر صبر سے کام لیا تو یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کی مقبولیت ظاہری بات ایروڈ ہوگی اگر وہ مسائل حل نہیں کر سکتے جس طرح لگ رہا ہے. خان صاحب اپنے احتجاجی تحریک سے اور مشور کرنا چاہتے ہیں، سپورٹ اور گیلونائز کرنا چاہتے ہیں اپنے سپورٹ بیس کو. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کے پاس سیاسی آپشنز ہیں، لیکن بے صبری کا مظاہرہ خان صاحب ٹھیک ہے. خان صاحب کے پاس بہت سے سیاسی آپشنز ہیں لیکن بے صبری کا مظاہرہ غالباً ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے. سینئر تجزیہ کار اویس توحید صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، تفصیلاً بات کی، سیاسی پہلو پر آپ نے ہمیں موقف دیا، بہت شکریہ آپ کا.